فرمایا سب سے پہلے طلاق ثلاثہ کا مسئلہ اٹھایا۔ اسلام میں مسلمانوں کے معاملے میں حکومت نے ایسا مسئلے کو اٹھایا جو طلاق ثلاثہ کے مسئلے کو اٹھا کر لوگوں میں ہنگامہ برپا کیا اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کیا، اور اس کے بعد مسلم پرسنل لا کو نکال کر ایک سا سول کوڈ کو لانے کی بات کی۔ اس کے بعد یہاں اتنا ہی نہیں، آگے بڑھتے ہوئے موب لنچنگ کا معاملہ ہوا، اتنا ہی نہیں، اس کے بعد یہ NRCCA کا معاملہ ہوا مسلمانوں پہ، اور اتنا آگے گزرتے ہیں اسی NRCCA کا بھی معاملہ تھما ہی نہیں تھا، بابری مسجد کا فیصلہ اٹھا لیے۔ بابری مسجد کا فیصلہ اٹھانے کے بعد کورٹ میں داخل کی گئی، ان کے ثبوتیں پیش کی گئی، سارے ثبوتیں آ رہی تھے کہ مسلمان کے حق میں ہیں، سارے فیصلے مسلمان کے فیور میں، اور اچانک فیصلہ آتا ہے کہ اس مسجد کو مندر میں تبدیل کر دیا جائے۔ یہ کیا ہمارے لیے ایک صدمے کی بات نہیں تو اور کیا بات ہے؟ اور اس وقت انہوں نے یہ بھی اعلان کیا تھا بابری مسجد دے دو، ہم دوسری مسجد کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد بھی انہوں نے مسجد گیانوی مسجد کے بارے میں فیصلہ اٹھایا۔ اب حالیہ فیصلہ چل رہا ہے اس گیانوی مسجد کے بارے میں، یہ شیولنگ کا معاملہ اٹھا کر مسلمانوں کو اختلاف میں برپا کر دیا گیا اور مسلمانوں کو مسجدوں سے نکال دیا گیا۔ اتنا ہی نہیں، ابھی اس مسجد کے بارے میں فیصلہ چل رہا ہے، کوئی عورت اٹھ کے کہتی ہے کہ یہ تاج محل مسلمانوں کا نہیں، ہمارے غیر مسلم کا ہے، ہمارے راج لوگوں کا ہے۔ کہا کہ تاج محل نکال دو، اسے راج محل بنا دو، راج محل نہیں تو تیجو محل بنا دو۔ ایسے فیصلے، ایسے افواہیں، ایسے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، دلی کی جو جامع مسجد ہے اس پہ بھی انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ اس کی زمین کی کھدائی کرو، زمین کے اندر کی کھدائی کرو، ان کی سیڑھیوں کو پھوڑو اور ان کی زمین کی کھدائی کرو، وہاں سے ہمارے بت نکلیں گے اور مسلمانوں کو نماز کے لیے روک دو، اور اس کے بعد یہ ساری کاروائی کرو۔ قطب مینار کے بارے میں کہا گیا یہ قطب مینار مسلمانوں کا نہیں ہے، مسلمان نے نہیں بنایا، 5ویں صدی میں غیر مسلم نے ایک نیٹ ورک کے طور پر اس نے بنایا تھا، یہ وقت معلوم کرنے کے اندازے کے لیے بنایا تھا۔ حاضرین، یہ سارے مسئلے اٹھائے، اور حالیہ ہمارا ایک اور مسئلہ اٹھا کہ انسانوں کی عزت و آبرو، انسانوں کے سارے مسلمانوں کی جائیدادوں کو لوٹ رہا ہے، انسانوں کے پیسوں کو لوٹ رہا ہے۔ اس کرونا کے نام پہ لاک ڈاؤن لگا کر مسلمانوں کی معاشی حالات کو تباہ و برباد کر دیا، مسلمان امیر کو فقیر بنا دیا۔ اور یہاں اتنا ہی رکا نہیں، جہاں ایک ظالم حکمران آنے کے بعد کہا اللہ کے نبی نے وہ تمہارے پیسوں کو لوٹے گا، وہ تمہاری جائیداد کو لوٹے گا، اس نے سارے اس معاملے کو لا کر مسلمانوں کے پیسوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی تھی کہ انسانوں کی عزت و آبرو کو لوٹے گا، مسلمان مائیں اور بہنوں کی عزت و آبرو پہ حملہ کرے گا۔ پردے کا مسئلہ اٹھایا، اور پردے کا مسئلہ اٹھانے کے بعد ہماری مسلمان بہنوں کو بے پردہ اسکولوں میں، کالجوں میں جانے کو کہا، اور وہاں پر عیاشی اس نے عریانیت کو جنم دیا، اور ایسے گناہوں کا اس نے جنم دے رہا ہے جو اس دنیا کو دھیرے دھیرے قیامت کے قریب لے جایا جا رہا ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اور یہاں تک اتنا ہی نہیں، اس نے رکا نہیں، اتنے مسجدوں پہ حملہ کر کے بھی رکا نہیں، اس نے کہا کہ ہر مسجد میں آذان نہ دی جائے، یا دی جائے تو لاؤڈ اسپیکر کو والیوم کم کر دیا جائے۔ اور گجرات کے جہاں پر جا کر دیکھو، وہاں پر ٹوٹلی طور پر مائک پہ آذان دینے کو بین کر دیا گیا ہے۔ اگر یوپی کے ہم حالات کو نہ ہم دیکھتے ہیں تو جہاں پر اسلام جنم لیتا ہے، جہاں اسلام بلند ہوتا ہے، جہاں اسلام روشن ہوتا ہے، جہاں سے اسلام کے بڑے بڑے مینار پیدا ہوتے ہیں، جہاں اسلام کے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، مدارس، ان مدارس کے بارے میں کہا گیا، یوپی کی سرکار یہ کہتی ہے کہ تم جن گن من جب تک نہیں پڑھتے مدرسے اس وقت تک بند رہیں گے، جب مدرسے میں جن گن پڑھا جائے ان مدرسوں کو چھوڑ دو، اور جن مدرسوں میں یہ پڑھی نہیں جاتی تو ان مدرسوں کو بند کر دیا جائے۔ اور بہت سارے لوگوں نے جن گن نہیں پڑھا، جس کی وجہ سے کئی مدارس کو بند کر دیا گیا ہے۔ حالات یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہم حالات کو پڑھ رہے ہیں، پھر بھی ہمارے اندر ہوش کے ناخن لینے تیار نہیں، ہم خواب غفلت سے بیدار ہونے کو تیار نہیں۔ اے مسلمانوں، کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ اے مسلمانوں، ابھی کب بیدار ہوگے؟ اتنے سارے حادثات ہو رہے ہیں، اتنے سارے واقعات ہو رہے ہیں، یہ صرف دلی، آگرہ، یوپی کے طرف نہیں ہے۔ اور ایک ماں اپنے دونوں ایک گھر میں رہا کرتے تھے، وہ ماں رہتی تھی اور بچہ رہا کرتا تھا، اور بچہ نے تھوڑی غلطی کر دی،
معصوم بچے ہیں, تھوڑی موٹی شرارت کرتے ہیں, غلطی ہو جاتی ہے. بار بار ستایا کرتا تھا, بار بار غلطی کیا کرتا تھا. ماں نے ڈانٹا, ماں نے غصہ کیا اور اسے گھر سے باہر نکالا. جا بچے میرے گھر میں نہ رہنا, نکل جا, بہت ستاتا ہے, شرارت کرتا ہے. بچہ آگے گڑا اور جا کے پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے ماں مجھے بلائے گی. آگے جا رہا ہے, پلٹ کے دیکھ رہا ہے شاید ماں مجھے پکارے گی. پھر آگے جاتا ہے, ماں دیکھتا ہے, پلٹ کر ماں بلائے گی, بلاتی نہیں, دروازہ بند کر لیتی ہے. پھر دیکھتا ہے بہت دور تک جاتا, اسے اپنا کوئی نظر نہیں آتا. وہ سیدھے لوٹ کے پھر اپنے گھر کی طرف آتا ہے. ماں نے دروازہ بند کیا تھا اور وہ بچہ کیا کرتا ہے, ماں دروازہ نہیں کھول رہی, اب میں کیسے ماں کو پکاروں, ماں نے مجھے اتنا غصہ کیا, ماں کیا سمجھے گی نہیں معلوم. یہ سوچ کر وہ بچہ اپنی ڈھیلی اس پہ کلا لگا کر سر رکھ کر سو جاتا ہے. ماں کا پھر پیار جاگ اڑتا ہے, فوراً دروازہ کھولتی ہے, دیکھتی ہے کہ آس پاس کہیں بچہ نظر نہیں آ رہا, دیکھتی قدموں پہ کہ ڈھیلی سے میرا بچہ سر رکھ کے سویا ہوا ہے. فوراً یہ معاملہ دیکھتی ہی ماں اپنے اس بچے کو, سوئے ہوئے بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتی ہے اور چومنے لگتی ہے, بوسہ دینے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ بچے میں نے تجھے کتنی بار کہا کہ نہ ستانا, شرارت نہ کرنا, کبھی کبھی غصہ آ جاتا ہے بیٹے, مجھے چھوڑ کے تو کہاں چلا گیا تھا, تیرا دل مان لیا چھوڑ کر جانے کے لیے, یہ کیسے تو نے مان لیا, کیسے تو نے تصور کر لیا کہ ماں تجھے پھر واپس نہیں لے گی. ماں کا یہ درد تھا. تو ویسے ہی جب دنیا کی ایک ماں رجوع کرنے پر اتنا پیار کرتی ہے, تو وہ جو اللہ رب العالمین ماؤں کو پیدا کرنے والا ہے وہ کیسے ہم سے محبت نہیں کرے گا. لہذا رجوع ہو جاؤ, توبہ کرو, استغفار کرو, رب سے جڑ جاؤ. رب سے جڑیں گے سارا ماحول بدل جائے گا.